ایک تو ظاہر ہے مجھے پتہ ہے مندوخیل صاحب آپ ناصر بٹ صاحب کی بات کا بھی جواب دیں گے اور شفیع جان صاحب کی بھی، لیکن ذرا یہ بتائیے گا یہ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی آپ لوگوں پہ تنقید کی ہے اس کا بھی ذرا جواب دیجیے گا. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر پیپلز پارٹی اتنی بات کریے تو پیپلز پارٹی فارم 45 7 سیٹوں کے کراچی سے دکھا دے. یہ تینوں جواب پھر ایک ساتھ دیتے ہیں. جی گو اہیڈ. عادل عباسی صاحب بالکل آپ نے درست، میں بھی اس کا جواب دینے والا تھا. حافظ نعیم صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی والے ان سے نفرت کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کراچی سے جیتی ہے، اور حافظ نعیم صاحب جو کراچی کا صدر بھی رہ چکا ہے اور جماعت اسلامی پاکستان کا امیر ہے وہ ہار چکا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ خود کہتا ہے کہ مجھے فارم 47 کے تحت رزلٹ پکڑا دیے، میں نہیں جیتا ہوں. ایک شخص جب خود رزلٹ اس کے ہاتھ میں وہ کہتے ہیں میں ہارا ہوں، وہ پیپلز پارٹی پہ کیسے الزام لگا سکتی ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ناصر بٹ صاحب نے جو باتیں کی ہے بہت سارے حوالے سے، میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جو ایکشن کمیٹی کے مطالبات تھے اور اس کا مطالبہ نمبر 3 یہ تھا کہ مہاجرین کی سیٹیں ختم کر لے. پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہا، آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ یہ آئینی مسئلہ ہے کہ آپ اسمبلی سے طے کر لیں. ابھی ہم مذاکرات کر ہی رہے تھے کہ وہاں پہ رانا سنوال نے ایک تقریر ڈالی جس کی ویڈیو آپ کی نظر سے گزری ہوئی ہے. انہوں نے کہا یہ جو کشمیر مہاجرین کی سیٹیں یہ ہماری جیب میں ہے اور میں کینڈیڈیٹ کو جو نا انتظامیہ کے ساتھ بٹھا دوں گا. وہ کہ سی سی ڈی کے بدماشوں کا نام نہیں لیا ہے مگر کور سی سی ڈی کرے گا. آپ مجھے بتاؤ کہ وہ جو ایکشن کمیٹی ہے ان کی جو ایک مدت ہے جو مطالبہ نمبر 3 تھا اس کو تو آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ 2 نمبر سے جیتے ہو، اس وجہ سے سیٹیں ختم کرو. پھر اس کے اوپر جو ملک کا بدقسمتی سے ایک بزدل وزیر دفاع آیا ہوا ہے اور وہ شخص جب ہندوستان کا جنگ ہو رہا تھا تو یہ چڈی پہن کے پتہ نہیں کس نہر میں نہ رہا تھا. پورے دنیا میں جو سفارتکاری کر رہا تھا وہ بلاول بھٹو کر رہا تھا، وزیر دفاع کا، وزیر خارجہ کا، وزیر اطلاعات کا، جبکہ فیلڈ مارشل کمانڈر فوجوں کے ساتھ بارڈر پہ تھے جیسا امریکہ کا وزیر دفاع. یہ بزدل شخص کہاں چھپا ہوتا اور یہ جا کے کہتے ہیں راولہ کوٹ والے کشمیری نہیں ہے، یہ آزاد کشمیر کا حصہ ہی نہیں ہے. ہم نے بابا یہاں پہ 5 جنگیں لڑی ہے کشمیر کے لیے، یہاں پہ پاک فوج نے، ہمارے قبائلی لوگوں نے شہادتیں دی ہے کشمیر کی آزادی کے لیے، اور یہ کشمیر کا جو مقدمہ ہے وہ کمزور کر کے اور اس کو جو ہے سبوتاج کرے. میں یہ سمجھ رہا ہوں عادل عباسی صاحب یہ پارٹی 1985 میں پیپلز پارٹی کی غلطی کی وجہ سے جہاں ہم نے بائیکاٹ کے الیکشن کا، یہ جنرل جنانی اور جنرل ضیاء اللہ کے گود میں بیٹھ کے یہ آئی اور اس پارٹی نے کراچی میں ایم کیو ایم بنائی 1985 میں، اور پھر اس کے مقابلے میں پنجابی پختون اتحاد بنایا اور پھر ان دونوں کا لڑوایا، فنڈنگ کرا تھا نواز شریف اور ان کی پارٹی. اور یہ لوگ کیا کرتے کہ یہاں پہ انڈسٹریلسٹ کو بتے کی پرچیا یہ ساری چیزیں دے رہتا اور ساری انڈسٹریلسٹ کو وہاں سے بھگا دیا ہے. وہ لاہور شفٹ کیے، لاہور تو ایک پنڈ کا نام تھا، بڑا ہمارے ایک دوست کہہ رہے لاہور شہر نہیں ہے، ایک بہت بڑا پنڈ ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ لسانی پارٹی ہے، یہ وہ پارٹی ہے جہاں سے 5 لوگوں پہ جہاز بھر کے ان کے سالگرہ پہ آتا ہے، اور یہ لاہور میں کھڑے ہو کہتے ہیں میں پنجابی ہوں، کشمیر میں کھڑے ہو کہتے ہیں میں کشمیری ہوں، اور گھر کا نام ہندوستان کا جاتی عمرہ رکھا. یہ ہے کون سے لوگ؟ ذرا ان کا شجرہ تو نکالیں. اچھا سر، میں آپ لوگوں سے ویسے ریکویسٹ کروں گا، یہ تو ظاہر ہے یہ جواب دیں گے آپ کی بات کا، لیکن لاہور ہو، کراچی ہو، کوئٹہ ہو، پشاور ہو، یہ چاروں شہر جو ہے پاکستان کے یہ بڑے تاریخی شہر ہیں اور ان کی بڑی پاکستانی بولے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں میں پنجابی ہوں، بڑی میں کشمیری ہوں، مضبوط حیثیت ہے. وہ تو کہے میں پاکستانی ہوں، ہمیں خوشی ہوگی مگر یہ ہے نہیں پاکستانی. ان چاروں شہروں کا کلچر جو ہے وہ پاکستان سے پہلے بننے سے پہلے بھی جو ہے وہ بڑا مضبوط کلچر تھا، لیکن ظاہر ہے پاکستان کی شان ہے یہ چاروں شہر. اینی ویز جی، اب وہ کہہ رہے ہیں جی بات، اور ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن بھی بنانے کی بات کر دی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ تو 1985 سے ہی، ہاں ہماری غلطی کا نتیجہ ہے کہ آپ بن گئے اور پھر یہ سب کو ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، لیکن اب وہ بہت پیچھے جا رہے ہیں. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا انفلوئنس جو ہے نا وہ استعمال کر کے یہاں پر لسانی پھڈا بھی جو ہے وہ کھڑا کروا دیا ملک کے اندر جگہ جگہ. اور ابھی جو کشمیر کی بھی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی یہ وفاق پر تنقید ہو رہی ہے، اور بلاول بھٹو صاحب جہاں تک پہنچ گئے. اور کشمیر کا مسئلہ جس طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے، دیکھیں یہ ایک آپ کے وفاقی وزیر کا جو بیان تھا کہ راولہ کوٹ والوں کو یا میرپور والوں کو تو میں کشمیری نہیں مانتا، اس نے بھی کافی آگ لگا کے رکھی اور کافی تنازع. آپ خود بھی بٹ ہیں، کشمیری ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کا بیان کتنا جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے یا ڈیمیجنگ ہوتا ہے. کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی کشمیر کو لے کے؟ آپ کس طرح اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی بڑے دور نکل گئے جنرل جنانی. ان سے پوچھیں بلاول بھٹو صاحب کے نانا کس کو ڈیڈی کہتے تھے؟ کون تھا وہ؟ اس کا نام ان کو پتہ ہے یا میں بتاؤں؟ بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ اچھا، بات یہ ہے
کہ یہ اپنی بات باتیں کا جواب پہلے کرنا. دے سنیں دیں، آپ ضرور تنقید کر رہے ہیں. پہلے جواب تو سنیں دے نا سوال. وہ ڈیڈی آپ کہتے تھے نا بلاول بھٹو صاحب کے نانا. سنیں ایک بات, اس طرح کی باتیں ذرا کر اس کے کا آپ کیا بیک گراؤنڈ ثابت معلوم کرنا کر دیں چاہتے کہ ہیں؟ وہ اس نے کیوں دیکھیں کس پہ رہا بات ہے, یہ ذرا وہ ہے بھی پتہ کرے. کہ ابھی میں ایک آپ کو بات شرمندگی کہوں. ہوگی مجھے آپ کو بتا سنیں, رہے ہیں. ابھی ذرا آپ دیکھیں نا, میری بھی سن لینا. میں نے آپ کی اور لاہور کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں گاؤں ہے, پھر آپ لاہور جا کے ووٹ مانگتے ہیں. آپ کو ابھی سوری کر دینی چاہیے. یہ چاروں شہر بہت جو ہے دیکھیں یہ سب ہمارے شہر, اور آپ اس طرح کی بات کہ وہ گاؤں تھا فلاں تھا. کشمیری, میاں نواز شریف کشمیری, ان کے والد کشمیری, مریم نواز کے والد کشمیری, ان کے دادا کشمیری. مجھے آپ بتائیں, ہم کشمیری ہیں. اگر میاں صاحب نے یہ کہا ہے کشمیری لوگ اگر آزاد کشمیر کے لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں, تو بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ ایسے کام کریں نا کہ لوگ کشمیری آپ کو ووٹ دیں. آپ کی حرکتیں جو ہیں یہ سامنے, آپ کہاں سے کہاں تک چلے گئے ہیں. اس طرح کی باتیں کر کے آپ سمجھتے ہیں آپ کو ووٹ ملیں گے, کبھی نہیں. لیکن مجھے بتائیں, اور دیکھیں ایک اور بات, جی آپ کر لیں بات مکمل, پھر میں ذرا بات یہ ہے کہ آپ اگر الیکشن ہار گئے ہیں تو یار مان لیں, آپ جتنا مرضی جھوٹ بول رہے ہیں, الزامات لگا لیں, حکومت آپ کی, میں پھر کہتا ہوں اے سی آپ کا, ڈی سی آپ کا, کمشنر آپ کا, تو یار آپ کہہ رہے ہیں جی کہ دھاندلی ہوئی ہے تو بتا دیں, ہم پکڑ کھڑے کی. ان باتوں سے اگر آپ کو کچھ ملتا ہے, الزامات لگانا, میرے قائد نے کہا تھا اس دن, میاں صاحب ہمیں کبھی بھی بسیں بھیجی ہیں وہاں پہ. اچھا سنیں بسوں کا بتا دیتا ہوں. دیکھیں مریم صاحبہ نے یہ کہا وہاں تقریر کی اور بتایا کہ اگر کشمیر کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا, اگر ہماری حکومت آئی, تو جیسے بسیں ہم نے چلائی ہیں پنجاب میں آپ کو بھی بھیجیں گے. اور دیکھیں وہ کیا ہوا, بسیں آئیں, الیکشن کمیشن نے ان کو روک دیا, رک گئی. یہ سنیں نا, ہم چلاتے ہیں, ابھی چلائیں گے. کتنے حرام سے گئی اور آپ نے روک دیا. نہیں دیکھیں نا, اگر الیکشن کمیشن نے روکا تو ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا. سنیں نا, ہم نے اعتراض نہیں کیا. یہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ پنجاب میں جیسے کام کر رہی ہے, مریم صاحبہ نے اگر کہا ہے, میاں صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر حکومت آئی, آپ لوگوں نے بٹ صاحب نے بڑے مزے سے بھیج کے روکی ہیں. دیکھیں نا, بھیجی ہیں انہوں نے روکی. الیکشن کمیشن آزاد تھا, اسے روک دیا, ہم مان کے, ہم نے کوئی بات تو نہیں کی. بننا چاہیے, لیکن آپ اپنی سوچ کو کس طرف لے کے چلے گئے ہیں. ہم جو میں ان کو پھر کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی والے ہمارے بھائی ہیں, ہم اتحادی ہیں. دیکھیں بات کی, صدر آپ ہیں, چیئرمین سینٹ آپ ہیں, آپ ہمارے ساتھ اتحادی ہیں. بل پاس ہوتا ہے تو سائن ہونا چاہیے, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور وفاقی وزراء کے کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی, انہوں نے اس پہ آبجیکشن. دیکھیں میں ایک اور بات سنیں, یہ 12 سیٹوں کی بات کرتے ہیں. جب اس نے ایکشن کمیٹی نے مطالبات رکھے, 38 ان کے مطالبات تھے, 35 منظور ہوئے. سر آپ کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ ملک کا موجودہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے. ہاں نہیں, دیکھیں ملک کا موجودہ سسٹم تباہ کرنے والے پی ٹی آئی والے تھے. جب یہ ادھر مسلط ہوئے, سارا نظام درم بان کر چلے گئے. سنیں ایک بات سنیں, ہم نے اس کو ہٹایا. ہم نے کیوں ہٹایا اس کو؟ جب یہ, اور ہم نے ایک جمہوری طریقہ اختیار کیا, ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹایا اس کو. یہی بات ہے نا. اور اگر وہ ان کو نہ ہٹاتے, ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا تھا. اور انہوں نے یہ آئے تھے نا 3 مہینے میں, ادھر سے پیسہ ادھر آئے گا, فلاں آئے گا. وہ اسد عمر تھا, چلا گیا. یہ میں آئی ایم ایف کے پاس پھنسا کے بھی چلے گئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.